قرآن کے سورت ہے نا آخری قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الذی یوسوس فی صدور الناس۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے میرے حبیب جب تیرا اور میرا ذکر ہونا الذی یوسوس فی صدور الناس خناس قسم کے لوگ پھرے کرنا چاہتے رب کہہ رہے ہیں، میں نہیں کہہ رہے، رب کہہ رہے ہیں خناس قسم کے لوگ یا اللہ اجڑی لبیک کے نعرے کو روک دیں، تیرے حبیب کے ذکر کو روک دیں، تاجدار ختم نبوت کو روک دیں، یا اللہ وہ خناس قسم کے لوگ شیطان ہیں جن جن ہیں جن یا کوئی انسان ہے بھی ہیں یا اللہ کوئی جن ہے جن شیطان ہے نہیں انسان ربنا من الجنۃ والناس انسان بھی ہے بیٹھو ہاتھ نہیں چکا بھی تیرے ہاتھ تک حضور واسطے نہیں چکے جانا تو پھر کھانا تو قبر کیڑیاں ہی ہیں۔ ہاں شفیع و حاکم و مختار مانو تو دنیا میں قیامت میں یہ سب کچھ دیکھ کر مانا تو پھر کیا مانا، وہ جانے خبر ہے اور ہر خبر ہے ان سے وابستہ، ارے وہ بے خبر انہیں بے خبر مانا تو پھر کیا مانا، آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے پھر نہ مانے کہ قیامت میں اگر مان گئے آج حضور واسطے ہاتھ چکو زبانہ تو ان کے بند۔ سوچیں تو صحیح یار ایک بات سوچیں آپ، قیامت والے دن صلاح الدین ایوبی آئے گا قبر سے نکل گا اپنے لشکر کے ساتھ آئے گا، یوم ندعو کل اناس آئے نا تو ہر کوئی اپنے امام کے ساتھ، نور الدین زنگی بھی آئے گا، محمود غزنوی بھی آئے گا یوسف بن تاشفین بھی آئے گا، محمد بن قاسم بھی آئے گا، آئیں گے احمد شاہ ابدالی بھی آئے گا، طارق بن زیاد بھی آئے گا، سارے آئیں گے، سارے مجاہدین اپنے لشکر کے ساتھ آئیں گے۔ اتنے دن ساڑھا بابا سامنے سی جیسی بابے نو دیکھ کے نچ نچ کے نعرے لانے سی تو دسو قیامت اللہ دن امیر المجاہدین لشکر سے نالا سی بھی جاواں گے، کہ سامنے حضور بھی ہوں گے، حضور غوث اعظم بھی ہوں گے، ابو بکر صدیق بھی ہوں گے، عمر فاروق بھی ہوں گے، عثمان غنی بھی ہوں گے، مولا علی بھی ہوں گے، امام حسن حسین صحابہ اہل بیت محدثین مفسرین بھی ہوں گے۔ ایتھے تے سی بابے دا چہرہ ویکھ کے ماڑ کے نہیں رہندے سے اتے امام الانبیاء نو ویکھ کے جدوں سی نچنا ہے اس ویلے جڑے اسی چمب لا لا کے نعرے لانے اس ویلے اسی کہاں گے تیرے تو نہ لائیں یہ سیاسی ہے عظمت کی لا رہے زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد اے جانا انہیں مانا 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 اصل اس دنیا میں اس وقت مولا علی کے وارث کون ہیں؟ مولا علی کا نام لے کے آدم بھونکنے والے ہو رہے ہیں، مولا علی 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 کر کے میں نے کہا تیرے باپ کا نام کو بگاڑے بگاڑنے دے گا تو نعرہ حیدری لگا کر ابھی کرتا تجھے شرم نہیں آتی؟ اور جو لوگ بیٹھ کر سنتے ہیں مولا علی کا الٹا نام ان کو بھی شرم آنی چاہیے۔ مولا علی کا نام لے کر ابو بکر صدیق عمر فاروق عثمان غنی کو بھونکنے والے ہو رہے ہیں، مولا علی کا نام لے کر حضرت امیر معاویہ اور حضرت ابو سفیان کو بھونکنے والے ہو رہے ہیں، مولا علی کو آڑ بنا کر صحابہ کو بھونکنے والے ہو رہے ہیں، وہ علی کے وارث نہیں ہیں، علی کے وارث لبیک کہہ رہے ہیں۔ ہاں کوئی ہے تے سامنے گل کرے ساڑے اے ایسے گل نہیں۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر بیٹھے تھے، گھر بیٹھے بیٹھے آپ نے پھونک ماری تھی، خیبر کا دروازہ اڑ گیا تھا، ایسے ہوا تھا، گھر بیٹھ کر تمیز لکھا تھا کہ خیبر کے دروازے پہ جا کر لٹکا دو غائب ہو جائے گا۔ مولا علی پہلے میدان عمل میں پہنچے، پھر قوت سلطان و امیر از لا الہ اور ہیبت مرد فقیر از لا الہ، پھر لا الہ الا اللہ کی پاور کے ساتھ مولا علی نے اپنے الٹے ہاتھ میں 1600 من کا دروازہ اٹھا لیا۔ کتنے من کا؟ 1600۔ علی دا بارے سوئے جڑا 16 من چکے ہے کہ جڑے علی دے نال لے کے بھونکتے ہیں صحابہ کو دو من تے چک کے دکھان میں مان جا سکتا۔ علی کا وارث وہ ہے جو 1600 من نہیں کم از کم 16 من چک اٹھائے پھر وہ علی کا وارث بنتا ہے کہ اسی لبیک علیہ بیٹھے ہیں کی کر رہا ہے پریشان کیوں ہو رہے ہیں؟ اسی کوئی ایمیں نہیں، اسی کئی منہ دے من سونا نہیں کئی منہ دے من مٹی دے بھرے کنٹینر نعرے حیدری لاکے چک کے بھرے سکتے اسی نعرے حیدری لاکے ایک نہیں تین کنٹینر ویلڈ ہوئے پھر اتے کنٹینر پھر کنٹینر نعرہ حیدری لاکے چکے نہیں چکے
سانو گولیاں دیکھ کے کہنے گولی چلتی ہے سینہ چیر دیتی ہے، یہ علی کے وارث ہیں جو گولیوں کے بھی سینے چیر کے رکھتے ہیں۔ ہم حضور کے غلام صدیوں بعد قرون اولیٰ کی یاد تازہ لبیک والوں نے کی ہے، اور انشاءاللہ پاکستان میں نظام مصطفیٰ بھی لبیک والے لے کر آئے ہیں۔ آج آپ کھڑے ہو حضور کے دین کے ساتھ، کسی کو عمران کا رنگ چڑھا ہوا ہے، کسی کو نواز کا، وہ رنگ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ کوئی ہے عمران کی پارٹی کا وہ کہنے عمران کو چھوڑتا ہوں، کوئی ہے زرداری کا نواز کا، اور جس کو محمد عربی کا رنگ چڑھا ہوا وہ سمجھتے ہیں ہسی یہ چڑھ گئی ہے۔ سانو تے حضور تے عشق کا رنگ چڑھیا ہوا ہے نا، سانو نہیں چڑھیا تے رب دے کے بیٹھ کے رو۔ ساری قسمت بلہ آیا ہے، شیر آیا ہے، تیر آیا ہے، گدڑ آیا ہے، لومڑ آیا ہے، ساری قسمت محمد عربی کا دین آیا ہے۔ ہم خوش قسمت لوگ ہیں الحمدللہ۔ قیامت والے دن بھی انشاءاللہ نور آنکھوں میں تو چہروں پہ اجالے ہوں گے، مصطفیٰ والوں کے انداز نرالے۔ قیامت والے دن حضور آپ کے اور میرے پیچھے رو پڑیں گے، حضور کی روح مبارک نکالنے لگے نا حضرت اسرائیل علیہ السلام۔ حضور نے پوچھا اسرائیل کیا میرے امتیوں کی روح نکالتے وقت تکلیف دے گا امتیوں کو؟ حضرت اسرائیل نے عرض کیا یا رسول اللہ جی آپ کے امتیوں کو تکلیف دوں گا۔ حضور نے فرمایا اسرائیل قیامت تک جتنے بھی میرے امتی ہیں سب کی تکلیفیں اکٹھی کر لیں، وہ سب کی سب تکلیفیں آج مجھے اکٹھی دے دے، میرے امت کی تکلیف۔ حضور یہ اپنے اوپر لے گئے، آج ہم نے حضور کے لیے کیا کیا؟ نعرے پھر گئے ہوں گے، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، نبی جان سے زیادہ قریب ہو، نعرے بلے تھے، نبی جان سے زیادہ قریب ہو، اللہ قرآن میں کہتا ہے نبی جان سے زیادہ قریب، نعرے پھر شیر کے، نبی جان سے زیادہ قریب، نعرے تیر کے، نبی جان سے زیادہ قریب، نعرے کاف کے، گدڑ کے، لومڑ کے۔ کسی نے آج تک 70 سالہ تاریخ کے اندر پاکستان میں نظام مصطفیٰ کی بات کی؟ کیا کسی کو پاکستان میں سر اٹھا کے جینے کی اجازت ہے؟ ہمارے بزرگوں نے تو پاکستان بنایا تھا کہ ہم یہاں سر اٹھا کر جی سکیں گے، بننے سے پہلے بھی انگریز کے غلام، بننے کے بعد بھی امریکہ کے غلام، پھر پاکستان کیوں بنایا؟ اس لیے قربانیاں دی تھی کہ غیروں کی آ کر یہاں غلامیاں کریں گے، بدماش آ کر بدماش بن جائیں گے، امیر امیر تر ہو جائے گا، غریب غریب تر ہو جائے گا۔ یوریا کی کھاد لینے کے لیے کسان بیچارے لائنوں میں لگ کر ذلیل ہوتے ہیں، کسان پریشان ہے، دریا سخت ہے، پانی نہیں ہے، اور پھر کیا ہو رہا ہے؟ جناب دیکھ رہی مولوی تھوڑا پانی نہیں ہے۔ میں کہہ دوں عمر فاروق کے دورے بھی پانی دریائے نہیں آیا تھا، لوگ آ گیا تھا، انہوں نے آگیا حضور پانی نہیں ہے، آپ نے فرمایا وزیر جنگلات کو جاؤ، مولویوں کا کام سیاستدان نہیں ہے، یہی فرمایا نہیں، یہی جو کام ہی نہیں ہے مولویوں کا، پھر وزیر جنگلات نہیں کہنا سی، آپ کی گل کی تھی۔ اوپر محمد عربی کے غلام بیٹھے ہو نا، پھر اقبال کہتے ہیں خدا کر فطرت شناس دے تجھے، سکوت لالا گل سے کلام پیدا کر۔ اوپر حضور کے غلاموں تو دریاؤں سے باتیں بھی ہو جاتی ہیں، پھر قلم اٹھا کر خط دریا کو لکھ دیا، دریا اللہ کے حکم سے چلتا ہے تو چل، رب کے حکم کے بغیر چلتا ہے تو رکا رہتا ہے۔ جب خط پہنچا ایسا چلا ہے آج تک دریائے نیل نہیں رکا۔ ریاست مدینہ کے اندر غریب کو آٹے کے تھیلے کی ضرورت پڑی، حضرت عمر فاروق نے کیا فرمایا کہ وزیر خوراک کے پاس جاؤ، مولویوں کو سیاست سے کام نہیں، یہی فرمایا۔ حضرت عمر فاروق نے اپنے کندھے پر خود آٹے کا تھیلا رکھ کر غریب کے گھر پہنچایا۔ یہ ریاست ہے جس کے اندر تمام اسلام سب سے پہلے بنیادی ضروریات پوری کرتا ہے۔ آج ہم نے اسلام کو چھوڑا ہے، دین کو چھوڑا ہے، تو پوری دنیا میں ذلیل اور رسوا ہو رہے ہیں۔ شام کے اندر حضرت خالد بن ولید کی دربار کے اوپر انہوں نے بم مار دیے، وہ ہمارے قرآن کو نعوذ باللہ جلا دیں، وہ ہمارے قرآن کو لیٹرینوں میں ڈال دیں، وہ صدام حسین کو عید والے دن پھانسی چڑھا دیں، عراق پورا تباہ کر جائیں، آذربائیجان کے اندر مسجدوں کے اندر وہ سور اور خنزیر چھوڑ دیں، وہ پوری دنیا میں مسلمانوں کو ذبح کر رہے ہوں، وہ جو پوری دنیا میں ذبح کرنے والے ہیں وہ امن والے ہیں، ہم نبی کے نظام کی بات کرنے والے دہشت گرد ہو گئے، ہم ٹیررسٹ ہو گئے۔ امریکہ پوری دنیا میں مسلمانوں کو ذبح، برما کے اندر مسلمان بیٹیوں کے پستان کاٹ کر کباب بنا کر کھانے والے امن والے، ہم ان بچیوں کی حفاظت کی بات کرنے والے دہشت گرد۔ کسی جگہ عیسائی لٹ رہے ہیں، یہودی لٹ رہے ہیں، ہندو لٹ رہے ہیں، سکھ لٹ رہے ہیں، پوری دنیا میں جہاں جاؤ مسلمان لٹ رہے ہیں، جہاں سے مرضی زمین اکھاڑو نیچے سے مسلمان کی لاش نہیں کرتی ہے، جس مرضی حکومت خانے میں جاؤ، جیل میں جاؤ، مسلمان اندر قید و بند کی صحبتیں گزارتے ہیں۔ بیٹی ہو کر اسلام پر پیرا دے رہی ہے آپ جیسے بیٹی ہو کر 18 سال سے اسلام پر پیرا دے رہی ہے، ڈٹی ہوئی ہے۔ آج مرد یہاں کھڑے ہونے کے لیے تیار نہیں ہے کہ مولویوں کا کام، مولوی کیسے رہیں گے، ملک کا نظام کیسے چلائیں گے، اوپر کیسے بیٹھیں گے۔ میں نے کہا جناب مولوی تسی لیڈر والا پاندے افغانستان میں تھوڑے حکومت ہیں، اتنے بھی تو مولوی ہیں،
اصل بات مولویوں سے پریشانی نہیں ہے، اصل اسلام سے پریشانی ہے۔ اسلام تو پھر پوچھ لیتا ہے حضرت فاروق سے بھی، جناب آپ ہمیں ایک ملا آپ کو دو کیسے؟ اس لیے آج آپ خود اٹھیں، قرآن پڑھیں، اسلام پڑھیں، دین پڑھیں، اپنے بچوں کو بتائیں صلاح الدین ایوبی کے بارے میں، اپنے بچوں کو بتائیں محمد بن قاسم کے بارے میں، اپنے بچوں کو بتائیں کہ ہمارے بڑے کیسے تھے، کیسے سر اٹھا کے جیتے تھے، ہمارے بڑوں کی تاریخ بتائیں اپنے بچوں کو، اسلامی نظام کے بارے میں بتائیں، اسلام کا سیاسی نظام بھی ہے، معاشی نظام بھی ہے، معاشرتی نظام بھی ہے، جہاد کا نظام بھی ہے۔ آج ہم نے جہاد کو بھی چھوڑ دیا۔ حضور نے فرمایا ہے جس مسلمان کے دل کے اندر کبھی جہاد کی تڑپ نہ پیدا ہو، جہاد کی، یا اللہ مجھے بھی موقع ملے میں کشمیر جاؤں، یا اللہ مجھے موقع ملے میں فلسطین کی بیٹیوں کے لیے نکلوں۔ حضور نے فرمایا جس کے دل میں یہ تڑپ پیدا نہ ہو وہ منافق ہو کر مرے گا۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، مسلم کی حدیث ہے، حضور نے فرمایا وہ منافق ہو کر مرے گا۔ حضور نے فرمایا یہاں آج حضور کی باتوں پر یقین نہیں رہا لوگوں کو، حضور کا فرمان سنا ہے تو لوگ مذاق اڑاتے ہیں، حضور اللہ کی ذالے کہتے ہیں یہ تو مجھے ایسے بول بھی لگے ہوئے ہیں۔ حضور کا ہر فرمان چمکتا ہوا ہے، حضور کا دین بھی چمکتا ہوا ہے اور حضور کے غلام بھی چمکتے ہوئے ہیں۔ نشبم نشب پرستم اے حدیث خواب گویم چون غلام آفتابم از ہما آفتاب گویم، نا اسی کالے ہاں کہ نا اسی کوئی کالے گلاں کرتے ہیں، اسی چمکتے ہوئے محبوب دے غلامات دے گلاں بھی اسی چمکتے ہوئے کرتے ہیں۔ آج بتائیں ریاست مدینہ کے نام لینے والے مسلمانوں کے اندر غیرت ختم ہو گئی، مکے کے اندر کیا ہو رہا ہے؟ جن گلیوں میں میرے آقا چلے، میرے آقا نے قدم رکھے، جہاں میرے آقا تشریف فرما ہے، صبح 70,000 فرشتے آتے ہیں، شام کو 70,000، 1,40,000 فرشتے روزانہ آتے ہیں۔ ان 1,40,000 فرشتوں کی قیامت تک دوبارہ درود پڑھنے کی باری نہیں ہے۔ رب کی رحمتیں جہاں نازل ہوتی ہیں، جہاں حضور تشریف فرما ہیں، آرام فرما ہیں، جہاں امام مالک چلتے تھے دیواروں کے ساتھ لگ لگ کر چلتے ہی آپ حدیث پڑھ جاتے تھے۔ کسی نے کہا جی اتنے بڑے امام ہو کر اتنی بڑی گلی آپ سڑکوں کے ساتھ ان کے دیواروں کے ساتھ لگ کر کیوں چلتے ہیں؟ پر میں مجھے ڈر لگتا ہے کہ ان گلیوں کے درمیان میں اللہ کے محبوب چلے ہیں، مجھے ڈر لگتا ہے کہ جہاں اللہ کے محبوب کے پاؤں آئے ہیں، مالک کے وہاں پاؤں آئے ہیں، زندگی کے عمل ضائع نہ ہو جائے۔ ساری زندگی سواری پر سوار نہیں ہوئے مدینے میں، نہ میں اونٹ پر بیٹھے نہ گھوڑے پر بیٹھے۔ امام شافعی کو ساری سواریاں دے دی، انہوں نے پوچھا ایک تو رکھنا ضرورت کے لیے، فرمایا جہاں اللہ کے محبوب زمین میں آرام فرماؤ، مالک کی کیا ضرورت کے اوپر چڑھ کر پھرتے ہیں؟ ساری زندگی مدینہ پاک میں قضائے حاجت نہیں کی، دور جاتے تھے۔ یا کوئی مت سمجھے کہ آپ اور میں دین کا کام نہیں کرے گا، دین کا کام ہوگا، اگر آپ نہیں کرو گے اسلام آپ میں اور میرے پیروں میں نہیں پڑے گا۔ اسلام اپنے دم خم کے ساتھ کھڑا ہے، قیامت تک کھڑا رہے گا، کوئی نہیں کرے گا تو اپنے باب خادم سے کروایا نہیں۔ یا کوئی مت سمجھے کہ دین کا کام انتا تولوا یستبدل قوما غیرا، اللہ قرآن میں فرماتا ہے تم میرے دین کا کام نہیں کرو گے میں اور قوم لے آؤں گا، اور اللہ فرماتا ہے وہ قوم مجھ سے پیار کرے گی پھر میں اس سے پیار کروں گا۔ اگر تو پہلے ہو چکا ہے، ہماری تاریخ پہلے ہو چکی ہے، جب مسلمانوں نے کعبے کی حفاظت نہیں کی، رب نے تاتاریوں کو کلمہ پڑھا کر حفاظت نہیں کروائی۔ اقبال نے کہا ہے آیا ہوں فتنہ تاتار کے افسانے سے، پاسبان مل گئے کعبے کو صنم خانے سے۔ تاتاریوں نے پھر ترکی نہیں آئے، پھر مسجد نبی جب تعمیر کی نا تو ترکی جب مسجد بنا رہے تھے تو کسی جگہ اینٹ کی جگہ تھوڑی ہوتی اور اینٹ بڑی ہوتی تو وہاں ٹھک ٹھک کر کر بھی اینٹ توڑتے نہیں تھے، میلوں دور لے جاتے، سائز جا کر کاٹ آتے کہ یہاں حضور تشریف فرمائے، ٹھک ٹھک سے حضور تشریف فرمائے۔ اعلیٰ حضرت بریلوی گئے مدینے میں، ہمارے بزرگ تو یہ تھے جتنا ہمارے بڑوں نے ادب کیسے کیا مدینے کا، ہمارے کئی بزرگ حج عمرے کے لیے جاتے ہی تھے کہ جائیں گے بے عزتی نہ ہو۔ اعلیٰ حضرت بریلوی گئے، پاؤں میں کانٹا لگا، کانٹا نکال کر پاؤں سے ہاتھ میں رکھ لیا اور رونے لگ گئے۔ فرمایا اے خار صحرائے مدینہ پاؤں سے کیا کام تجھے، آ میری جان آ دل میں ہے رستہ تیرا۔ میں مدینے کے کانٹے تیری جگہ ادھر ہے، تیری جگہ ادھر نہیں۔ پھر سے یہ جماعت علی شاہ صاحب گئے، کتے کو دیکھا، کتا زخمی، آپ نے پھر پگڑی اتار دی، سید زادے اکبر محدث علی پوری، سید زادے اکبر پگڑی اتار کر پھاڑ کر کتے کو پٹی کر رہے ہیں۔ مریدوں نے کہا حضور سید ہو کر کتے کی پٹی، فرمایا اے نبی کو کتا ہے دیکھو نسبت کے ناز یہی پریشانی ہے، نوجوان کھڑے ہو گئے
یہ کی کرنا ہے یوتھ میں کہ تھوڑے بوتھ ہیں یوتھ دے منہ والے تھوڑے بوتھ نہیں ہیں یوتھ والے یوتھ تے لبے گیا رسول دے نال کھڑی ہے لیکن کسی نوجوان 90 تو 95% نوجوان لبے بیٹھے نوجوان پڑے ہوئے اے عمران نال بھی تاں کھلوئے سن کہ انہیں نال ریاست مدینہ تے لیا سی قصور انہاں دا نہیں سی انہیں نال ریاست مدینہ تے لیا سی تاں کھلوئے سن کسی دی ذات کی وجہ تو کوئی نہیں پڑھایا قائد اعظم واسطے بھی کسی نے قربانی نہیں دی آسان نہ ہی کسی جماعت علی شاہ صاحب واسطے لوگوں قربانی دے کے پاکستان بنایا سی نہ ہی علامہ اقبال دے کہنے دے سن لکھاں مسلمانوں قربانیاں تاں دی سن جو قائد اعظم نعرہ لایا سی پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ دستور ریاست کیا ہوگا محمد رسول اللہ مولوی و سیاست کر دے میں کہ جڑا کہنا مولوی و سیاست نہ کام نہیں پاکستان سے دفع ہو نکلے پاکستان جڑا کہنا مولوی و سیاست نہ اے تے قائد اعظم نے کلمے دے نال ووٹ منگے تو سانوں کون دسدا دین دے نال پاکستان بنا اسلام دے نال بنیا تو سانوں آ کے نواں دین سننا ویسے بھی کوئی اگر سمجھدا بھی ہے کوئی ہے نہیں کوئی سمجھدا ہے کہ شاہ صاحب غلط دین بیان کر رہے ہیں دین کے اندر سیاست نہیں ہے تو دیکھو جی یہ جو یوں ہے یہ یوں ہے مرد کا بچہ وہ ہوتا ہے جو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرتا ہے ایسے اگر دین غلط بیان کریں کہ کھلو کے سڑی آنکھ کے چک پا کے سانو دین سمجھاوے اسی سمجھنا چاہنے بیٹھے ہیں منافقت نہ کریں مرد کا ادھر بات کر صدام حسین کو پھانسی چڑھانے لگے نا تو امریکی ایک تھا اس نے کہا ہاں ہوں دس بڑا تو پنے کام بڑھتا سی مجاہد مسلمانوں کی حفاظت واسطے آج پھر ٹنگی جن لگے دس صدام حسین نے تاریخی گل کی تھی صدام حسین نے کہا مرد بن مرد جب میں اقتدار میں تھا نا تب یہ بات کرتا آج اسی ٹنگی جن لگے ہیں تینوں مردانگی یاد آئی ہوئی گل ہے تم بدوں گل کرتے تھے اتنے کرے سارے آنکھیں جاگ پا کے گل کرے سانو دین سمجھاوے اسی سمجھنا چاہتے ہیں باہر نکل کے موافقت نہیں کرنی مولوی دیکھو سیاسی بات کر رہے تھے مولوی دیکھو یہ کر رہے تھے مولوی تو ایتھے گل کر مولوی آنکھیں جاگ پا کے گل کر تینوں دین سمجھ زیادہ آیا لیکن ایک گل ضرور یاد رکھی جو کھڑا ہوئے گا میں 6 کلمے پہلے سنا گا میں 6 کلمے بھی سنوں گا اس طرح جو میرے پتہ عمران میں پہلا نہیں ہے 6 کی تو ہے میں اس طرح رسول کا طریقہ ہی پوچھ لوں گا کہ سردیوں میں استنجا کیسے کیا جاتا ہے گرمیوں میں کیسے کیا جاتا ہے مرد کیسے کرتے ہیں عورتیں استنجا کیسے کرتی ہیں نور الہدایت کی لکھی ہے اور جنوں دھون دینا پتا ہو جو اٹھ کے میں نہیں سمجھائے گا بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہیں بدلا جائے گا اے قول محمد قول خدا فرمان نہیں بدلا جائے گا قیامت تک رسول اللہ کا فرمان چمکتا رہے گا حضور کا دین قیامت تک چمکتا رہے گا حضور نے فرمایا لئی لوہا کا نہاریا حضور نے فرمایا میرے دین کا دن بھی چمکتا ہوا ہے میرے دین کی رات بھی دن کی طرح چمکتی ہوئی ہے قیامت تک کوئی اس نور کو اس دین کو مٹانے کی کوشش کرے گا تو وہ خود مٹ جائے گا مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا تو کسی کے نہ گھٹانے سے گھٹا ہے نہ گھٹے گا جب بڑھا ہے تجھے اللہ تعالیٰ تیرا میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک حبیب یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا ساری کائنات آپ نے حضور کی وجہ سے بنائی یہ پاکستان بھی حضور کے نام پر ہے تو یہاں نظام بھی رسول اللہ کیا آئے گا اور وہ ہم لائیں گے انشاءاللہ آپ نے کھڑے ہو گئے آگے بلدیاتی الیکشن آ رہے ہیں آپ کو پتہ ہے ہمارا نشان کون سا ہے تھوڑا اچھا بولو مخبرن پتہ بھی لگے یار بروز حشر شفاعت کریں گے ہر ایک مخبر بچ کے رہا حضور جان رہے حضور جان رہے تیرے ہاں حضور جان رہے یہ کوئی مت سمجھے حضور نے فرمایا قیامت والے دن جنت کے اندر سارے نبیوں کی امتیں ملا کر 120 صفیں بنیں گی سارے جنتیوں کی صفیں سارے نبیوں کی امتیں ملا کر کتنی صفیں ہر صف کے اندر اربوں خربوں لوگ ہوں گے حضور نے فرمایا انہیں 120 صفوں کے اندر میں سے 120 صفوں میں سے 80 صفیں میرے امتیوں کی ہوں گی کتنی صفیں بتائیں ان 80 صفوں کے اندر منافق کھڑے ہوں گے جڑے بہ گئے تھے کہہ رہے ہیں مولوی ہے بیٹا بڑیاں گلاں کرتا ہے دیکھو بیوٹی تے ہے نہیں ساڈے سامنے کھلو کے گل کرے پھر اندر ہی اندر بیچارہ اپنے آپ کو کوسنے ہونے دیکھیے بھی بڑا آیا ہے اور یہ نکا نہیں بچہ ہو کے سانو سمجھانا ہے بیٹھے اے دیکھو میں کہ پتر تو ساری تاریخ نہیں پڑھی مکے دا بڑا سردار سے گجار حضور دی امت دا فرعون حضور دی امت وچ فرعون تھی نا انہوں لمحے کنے پایا چھوٹے چھوٹے بچے لمحے پایا سی معاذ و محمد بن قاسم کی عمر تھی 16 سال میں 17 سال نوجوان نے راجہ دار نے لا کے لمحہ پا دیتا میں کہ پتر جو تو نہیں کر سکا وہ بچے کرن گے سارا قائد نے کیتا نہیں گردن نہ جھکی جس کے عمران کے آگے ہاں اے نہیں ہے شیر جڑا جیل گیا باہر نکلا دوائی لین گیا تے واپس ہی نہیں آ رہا
شیر تے نہیں، شیر ساڑھا بابا سی، جیل گیا باہر آ کے پھر 6 مہینے بعد بابے گیا ستم کرے درا ہنر آزمائے ابو تیر آزما ہم جگر آزمائے، شیر ساڑھا قائد ہے 7 مہینے جیل رہا پھر باہر آ گیا مر جائیں گے ظالم کی حمایت نہ کریں گے، احرار کبھی ترک روایت نہ کریں گے، میں سے آپ سے بڑی ہوں رستہ نہیں چھڑا گے اتنے ہی کھڑے گا پاکستانی ہوں دیتے کھلو کہ پاکستانی نظام مستقبل لے آواں گے انشاءاللہ، اس سے واسطے تسی کوشش کر رہی ہیں تحریک لبیک رسول اللہ دا ساتھ دینا ہے، گلی گلی کوچے کوچے جا کے گھر گھر پیغام دینا ہے، اپنی بیٹیاں نو بچیاں نو ماما نو سارے نو جا کے سمجھانا ہے کہ اس دفعہ ٹھپا جڑا ہے کہدے ہوتے کیڑی کریں ساڑی کریں پنجے آلے گئی ساڑی کریں نا کنڈے آلے ٹنگان آلے جنہاں آلے ٹانگ کیا نا آئی چھائی اور ظلم کے آگے اور جبر کے آگے دیوار بنی تھی دیوار بنے گی اللہ قرآن میں فرماتا ہے ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص، فرمایا میرے حبیب جو اللہ سے پیار کرتے ہیں نا وہ اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں، پھر جب میدان میں کھڑے ہوتے ہیں ایسے ٹک ٹک کھڑے ہوتے ہیں سیسا پلائی دیوار نہیں جتھے کھلو جانے پھر کریں جتھے کھلو دیا ہے میں پنجے جمع لیں کہندے آؤ گے جتھے کوئی نہ پہنچے کراچی میں گیا 100 سمندر اتنے کریں کھڑی تھی میں کہ واہ مولا جتھے کوئی نہیں پہنچا کریں پہنچی کھڑی ہے تو ایک کشمیر بھی ہے ایسی کشمیر بھی جاؤں گے انشاءاللہ انشاءاللہ پوری دنیا میں اسلام آئے گا حضور میری گل نہیں حضور نے فرمایا قیامت سے پہلے پوری دنیا میں نظام مصطفیٰ ہے پوری دنیا میں اسلام آئے گا اور واسطے کچھ کوشش کرنی ہے میں تمہیں ایک گل اور بھی سمجھا دوں کہ 2018 میں الیکشن ہویا نا 2018 کے الیکشن دے وچ بہاولپور ساڈے ٹیبا بدر شہر یونین کونسل دے وچ میری والدہ میری بیوی میری بیٹی میری بہن اے تینوں پولنگ ایجنٹ بھی سن نال انہاں دے اور بھی جڑے پرانے پولنگ ایجنٹ بیٹھے سن اے نہیں کہ بھی اسی گنے نہ کبھی بھائی نہ ابھی بابا علی رضی بھائی جی تے محمد ابن کو میری ماں بھی پیو بھی تے پولنگ ایجنٹ والے میں کسی اور دی ماں نوں لبا اے جدوں کہندے جو ساڈی ماں حضرت اسی ماں نوں بھی کام تو بھی بے دین دی خاطر واسطے کرنا تے اس وجہ تو تسی تیاری کرو اسی کسی اور پاسے نہیں جدوں دین دی خاطر آئے ہیں تے اما عائشہ صدیقہ بھی آئی سن ہاں تینوں تے پردہ ہو کے اپنے ماما بہنوں کو بھی دسو کہ اسی دین مصطفیٰ تخت تے لے آنے اس تے تے دی تیاری کرنی ہے تسی تے اس دفعہ بخشے چوراں نوں بخشے چوری نہیں کرن دینا ہاں بخشے چوراں نوں بخشے انشاءاللہ حضور دا دین آپ لے آنا ہے آپ ساتھ میں خادم حسین رضوی دا بدست بازو کرنا ہے پاکستان نظام مصطفیٰ لے آنا ہے بس آخری گل غلامی رسول میں موت کینو کینو قبول ہے سچی جھوٹ نہیں بول رہا جنو ہوئے سچی سچی نہیں ہے میں نہیں سچی گل دیکھ لو مسجد بیٹھے تھے فرشتے لکھ رہے ہیں ہاں ابری علی بھی لوگ کے بیٹھے میں پتہ ہے وہ لوگ کے بیٹھے میں کوئی نہیں ہمیں بھی پتہ ہے جیڑا تھوڑے کام کام ہے کوئی نہیں ہمیں بھی پتہ ہے ساڑھے علاقے پیر صاحب گیا نا کروڑ پکا دے مریدہ نے دیسی مرغی کھوائی پستے پستے بھی کھوائے پائے شاہ بھی کھوائے رات میں سردی پیر صاحب سون لگے تو سردی لگی اور ماما جیڑی بھی بنا تو گرم چائے کھا لگے سردی تو لگتی ہے سردی سون لگے انہوں نے مریدہ نے صحیح وقت سبر ترے وہ رضائی نے کہنے سبر صحیح سبر ترے وہ رضائی تے دیو مریدہ ہاتھ جوڑ میں کہا حضور جان حاضر ہے سبر کہیں ساڑھی گل ہے وہی غلام رسول میں موت قبول ہے لیکن کسی کی ظالم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالنا قبول نہیں موت قبول ہے لیکن بیگ عہدہ صحیح ہے موت قبول ہے لیکن ڈالے ڈبتے ہیں موت قبول ہے لیکن ہاتھ کھڑی میں گئے نہ ہاتھ کھڑی امام زین العابدین نے ہاتھ کھڑی نہیں لوائی تھی دین دی خاطر امام زین العابدین نے لوائی ہاتھ کھڑی امام حسین سیدہ زینب سلام اللہ علیہ یزید کے دربار میں تلیرانہ خود میں نہیں دیتا جیسے اسلام کی جڑوں دے وچ حسین دا خون ہوئے کربلا علیہ دا خون ہوئے بدر علیہ دا خون ہوئے صحابہ دا خون ہوئے جیسے اسلام کی خاطر امیر حمزہ نے اپنے کلیجے چھپائے ہوئے جیسے اسلام کی خاطر ممتاز قادری پھانسی چڑھے ہوئے علم الدین پھانسی چڑھے ہوئے علامہ فضل خیر آبادی بھی اس دنیا تو مثال اسلام کی خاطر آپ شہید ہوئے ہوئے سارے بزرگان دین قربانیوں دیتی ہوئے جنہوں دی جڑوں دے جیسے اسلام دی جڑوں دے سارے وڈیوں دا خون ہوئے اسو اسلام کو یورپ دے ٹکڑے نے بکھر دیں گے اسی نہیں بکھر دیں نہ ہی یورپ دے ٹٹواں نوں اسی بچن دینا نہ ہی انہاں دے غلاماں نوں جیسے اسلام دے جڑوں دے وچ حسین دا خون ہے اسی اس اسلام دے پیرا دیواں گے انشاءاللہ پورے دم خم نال دیواں گے کوئی مت سمجھے کہ کوئی لوگ
روک سکتا ہے؟ روک توڑا پہ امریکہ افغانستان نہیں روک سکتے، تسی لبیک یا رسول اللہ نہیں روک سکتے ہو، کوئی بھی نہیں روک سکتا۔ حضور دا دین پوری آب و تاب دے نال انشاءاللہ پوری دنیا جائے گا، انشاءاللہ آئے گا۔ اسی دن رات محنت کرنی ہے، رب کسی دی محنت کو ضائع نہیں کرتا ہے رب کسی دی محنت۔ اسی دسو تھوڑے وڈیاں تانوں دسیا کہ رب محنت ضائع کرتا ہے؟ اگر تسی خدا دی قسم دین دی خاطر محنت کرو گے نا مخلص ہو کر، تسی تے میں اخلاص نال دین مصطفیٰ تخت تے لے آن واسطے محنت کر رہے ہیں تے انشاءاللہ رب ساڈی بھی محنت ضائع نہیں ہونے۔ ہاں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، تاجدار ختم نبوت۔ ہن آخر تسی نعرہ لانا ہے کام خامنا جنہاں دے ہاتھ میرے ابا جی گئے تو ایک بندہ بیٹھا سی کدے چک لیا انہیں لبیک کا نعرہ لا دیتا تو نہیں لا رہا، گو لا دیتا تو نہیں لا رہا، میں ہاتھ کر کے بچنے میں نہیں جانا۔ میرے ابا جی بزرگ آدمی سر بزرگوں نے تمہیں پتہ ہے ہوندے تھے نا کوئی نہ کوئی ادھر ادھر پیسے کھیلنے تھے۔ میرے ابا جی نے فرمایا جیڑا لبیک یا رسول اللہ دے ہاتھ نہ چکے انہوں بھی فالج نہ ہویا تو صحیح رسی بھی نہیں۔ پھر انجل کر کے لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک۔ 2017 الیکشن ہویا نا لودرا، بابا جی بھی ہوتے گئے پرمنٹ دے ہوتے ہوئے جلسہ ہوتے بابا جی کو کھڑے سامنے انہوں زمان آگے ملیا، انہیں کہا حضور میرا یہ ہاتھ کھالے جا رہا خود آگے لگا سے انہیں کہا حضور تسی تقریر کر رہے سی پرمنٹ ہوتے جلسے دے وچ تسی کہہ رہے سی انہوں نے نعرے لاؤ بھی لبیک، کہنے میرا یہ ہاتھ کھالے جا رہا سی میں اس ہاتھ نہ نعرہ لا رہا سی لبیک 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 یا رسول اللہ۔ بابا جی فرمایا چلو ہاتھ چک کے نعرہ لاؤ سارے، کہنے میں بے اختیاری دودا ہاتھ چکیا تو دوجا بھی چکی آ گیا۔ اے جڑا لبیک کا نعرہ ہے نا قیامت والے دن زباناں بند ہون گیا ہاتھ خود بولن گے، سارا ہاتھ بولے گا یا اللہ کوئی دنیا لمبی ہو گئی سی، کوئی بلے واسطے چکتا سی، کوئی شیر واسطے، کوئی تیر واسطے، کوئی کاف واسطے، کوئی گیدڑ تے لمڑ واسطے۔ یا اللہ اس دورے ایک بابا کھڑا ہویا سی انہیں پوری امت کو بھی جگایا سی، غیرت بھی دیتی سی، اس بابے نے لبیک کا نعرہ لگایا سی، یہ بھی اس ویلے کھڑا ہویا سی، انہیں بھی ہاتھ چک دیتے سن لبیک یا رسول اللہ واسطے، انہیں کہا سی میں بھی حضور کے سارا سب کچھ حضور تاڑے سے قربان ہے، اے ہاتھ چک کے سارے نعرہ لائیں لبیک لبیک رسول اللہ لبیک 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 یا 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 رسول اللہ لبیک دعا کرو میں نے گلاں کیتے اللہ مینوں بھی دے توانوں عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ برما، شام، کشمیر، فلسطین، عراق، چائنا، بھارت جتنے پوری دنیا میں مسلمانوں کا ظلم ہو رہا ہے
اللہ سانو انہاں دی مدد دی طاقت عطا فرمائے اللہ ساڈی بہن ڈاکٹر عافیہ صدیق نوں رہائی عطا فرمائے اللہ پاکستان دے دشمناں اسلام دے دشمناں نوں تباہ و برباد فرمائے پاکستان دے دشمناں دی نسلاں نوں بھی بدبودار فرماوے کہ محمد سے وفا ہونے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کہ لوح و قلم تیرے ہیں قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے دھر میں اسم محمد سے اجالا کر دے بازو تیرا توحید کی قوت سے قوی ہے اسلام تیرا دے سے مستقبی ہے